أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواہ الترمذی. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا تھا، اس حوالے سے چند گزارشات گزشتہ جمعے بیان ہوئی۔ عبادات کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اسی طرح حج اور عمرہ اور دیگر کافی سارے معاملات ہیں۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کے متعلق بیان گزشتہ جمعے ہو چکا، اور نفلی نماز کہ تہجد، چاشت، اشراق، اس حوالے سے گزشتہ جمعے بیان ہو چکا۔ آج دو چیزیں بیان ہوں گی اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ۔ پہلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جو نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی بھی حدیث ہیں، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی ہیں۔ جبکہ روزوں کا تعلق گھر سے ہوتا ہے، انسان نے روزہ گھر میں ہی رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان میں زیادہ روایات جو ہے وہ امہات المومنین چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نفلی روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید اب اللہ کے پیغمبر روزے چھوڑیں گے نہیں، ہمیشہ ہی رکھتے رہیں۔ اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ جتنا آپ کو آسانی ہو، جس طرح آسانی ہو اسی طرح آپ ان روزوں کو رکھیں۔ اب یہ چند ایک روایات میں اس حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے روزے، یہ تو فرض ہے نا، یہ بھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ بھی آپ کو میں نے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کبھی نہیں آپ نے چھوڑا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ نفلی روزے۔ دوسری روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں، جب وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، بلکہ ترغیب دی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ کہ اس دن انسان کے اعمال جو ہیں، ان دنوں میں انسان کے اعمال فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بھی اسی لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں کہ جب
میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب تو سردیوں کے دن چھوٹے آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایام بیض کے روزے، ایام بیض ہوتے ہیں اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15، اسلامی اعتبار سے یعنی چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 ایام بیض۔ بیض کہا جاتا ہے انڈے کو، انڈا سفید ہوتا ہے۔ اب ان راتوں کو بیض کیوں کہا گیا کہ وہ سفید اور چمکدار راتیں ہوتی ہیں، چاند ان پر ہوتا ہے، چاندنی راتوں کی وجہ سے ان کو ایام بیض کہا گیا کہ یہ دن، یہ رات جو ہے یہ دن کی طرح روشن اور بالکل صاف ہوتے ہیں۔ جیسے دن صاف ہے اسی طرح وہ تینوں راتیں بھی صاف ہے۔ ان کے جو وہ روزے ہوتے ہیں 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم نے یہ روزے رکھ لیے تو یوں سمجھو کہ زمانے بھر کا تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے ثواب کے برابر، یعنی ہر مہینے میں 3 رکھے گویا کہ تم نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اسی طرح جب پورا سال ہر مہینے میں وہ 3 روزے معمول بنا لو گے گویا کہ آپ نے پورا سال روزے ہی رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذوالحجہ کے روزے، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث جامع سنن ابی داؤد کے اندر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس۔ اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ہر مہینے کی جو جمعرات اور پیر ہے اس کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں پہ الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ اول 2 من الشہر والخمیس، کہ ہر مہینے کے پہلے پیر اور جمعرات۔ البتہ دوسری احادیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ ہر پیر اور جمعرات، البتہ کوئی ہر مہینے میں پہلا پیر اور جمعرات کا رکھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہر پیر اور جمعرات کا رکھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ روزے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، پیر، جمعرات، یوم عاشوراء اور ذوالحجہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ اور ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر بھی آپ کوئی سا بھی روزہ رکھنا چاہو، نفلی روزے وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر بندہ حج کے دنوں میں حرم کے اندر موجود ہے تو وہ 9 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے حج والے کیے جانے والے جو معاملات ہیں وہ مشقت والے ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ نہیں رکھیں گے۔ ان کے لیے اس کی رخصت ہے، جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی صدقات کے متعلق چند روایات بیان کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع آج ختم ہو جائے اور اگلے جمعے کوئی اور موضوع شروع کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات کے اندر موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس طرح صدقہ خیرات کیا کرتے تھے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اجر زیادہ ہوتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر زیادہ ملتا ہے ہر عمل کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کروں۔ آپ اندازہ کریں احد پہاڑ، جو عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے، انہوں نے دیکھا کتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اگر مجھے اس کے برابر بھی سونا مل جائے
اور لینے والے بھی مجھے اتنے لوگ مل جائے کہ جو اس کو لے سکے تو میں 3 دن کے اندر اس کو ختم کر دوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مانگنے والے کو رد نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں مانگنے والے بھی تو کاروباری بنے ہوئے نا، ان کا فیشن بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے۔ جو انٹرنیشنل طور پر جن کا صرف یہ کاروبار ہے، صرف مانگنے والے ہی ہیں اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ ہی دیا جائے۔ ہاں البتہ اگر رحم آ گیا، ترس آ گیا تو دے دے۔ اب کیا پتہ وہ نشہ کرتا ہے کیا کرتا ہے، اپنے علاقے میں دیکھو جو حقدار ہے اس کو دو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک امر سن لیں۔ ایک واقعہ ہے، مشہور ہے، سن رکھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، لیکن کسی کتاب حدیث کی کتاب کے حوالے سے نہیں پڑھا، واللہ اعلم اس کی صحت کے حوالے سے کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترغیب دی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ 1-2 درہم ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کی بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ 2 درہم کا ایک کلہاڑی یعنی بغیر دستے والی اور ایک دستہ لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ اس کو اس کے اندر ڈال کے دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور آ کر بازار میں بیچو، اس طرح محنت کرو۔ یہ مانگنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس بنیاد حدیث کے تحت جو اس طرح پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو آپ نہ بھی دو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے۔ ہاں ایک بندہ حقدار ہے، بیچارہ مانگنے سے شرماتا ہے، اپنے ایریے کے اندر ہے، غریب ہے، آپ جانتے ہو کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، تو آپ اس کو ڈھونڈ کر خود دو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مانگے بھی لوگوں کو دیا ہے۔ اب انہوں نے خواہش ظاہر کر دی نا کہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے تو اللہ کے نبی اس کو دے دیتے۔ ایک دفعہ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابیہ ہیں، آ کر انہوں نے ایک چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب وہ چادر بڑی خوبصورت تھی۔ ایک صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کر گھر گئے، انہوں نے خود اپنے جسم پہ پہنی۔ جب واپس آئے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ چادر آپ کو بہت اچھی لگ رہی۔ فرمایا تمہیں پسند ہے؟ کہا جی مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی گھر گئے، تبدیل کر کے وہ چادر اس کو دے دی۔ اللہ کے نبی چلے گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ضرورت ہے اور تو نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ تو آپ کو پتہ تو ہے کہ اللہ کے نبی کسی چیز کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، سائل کو دے دیتے۔ تو کہنے لگا میں نے اس لیے نہیں لی کہ مجھے ضرورت ہے، میں نے صرف اس لیے لی ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے یہ لگ گئی، اس کو میں سنبھال کے رکھوں گا، اپنا کفن بناؤں۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کپڑے یا کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال والی وہ برکت والی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار ہی نہیں کرتے، صرف انہوں نے اظہار کی ہے، مانگی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو دے دی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے اور پھر 100 دیے، یعنی 300 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفیان کو بطور تحفہ دے دیے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یار وہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارا تھوڑی ہے، اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے صدقہ کرنے کی بجائے آپس میں لڑ لڑ کے مریں گی۔ تو بہتر ہے ان بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ بہنوں کو دو۔ باپ کی جائیداد جو آپ کی ذاتی جائیداد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھو، اور جو آپ کے والد کی جائیداد ہے وہ اپنی بہنوں میں اور اپنا جو حصہ بنتا ہے ان کو تقسیم کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دے دیے، اور ہم جو صحیح حصہ بنتا ہے ہم وہ نہیں دیتے، صدقہ تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہو چکا ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔
ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آتا ہے، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بکریاں دے دیں۔ اب یہ بیان کرنے والے نے کہا کہ مدینے میں دو پہاڑ تھے، ایک مدینے کے اس طرف ایک اس طرف۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جو بکریاں چر رہی ہیں وہ مجھے دے دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دے دو۔ اب وہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو بکریوں کا وہ ریوڑ دے دیا۔ وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے، جا کر اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، جو اللہ کا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت کچھ دیتا ہے، یہ دیکھو مجھے ساری بکریاں اس نے دی ہے۔ وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ان کو ان کی مزدوری کا حق صحیح طرح سے نہیں دیتے، پیسے دینا تو دور کی بات ہے، مزدوری نہیں دیتے۔ یقین جانو ہم بڑے بڑے اسٹوروں پہ جائیں گے، بڑے بڑے جنہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے باٹا شربت یا دوسرے جو بھی ہے، وہ جتنا انہوں نے لکھا ہوگا 200 250 300 ہم وہ دے کر چیز خرید لیں گے۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، میں تو ایسے اسٹوروں پہ جاتا ہی نہیں ہوں۔ جتنا انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ دے دیں گے۔ جب بازار میں آئیں گے، ایک غریب ہے بیچارہ ہاتھ سے معذور ہے، کیلے کی ریڑھی لگا کے فروٹ کی ریڑھی لگا کے کھڑا، بھائی کیسے دے رہے ہو؟ 30 روپے درجن، نہیں یہ 20 لے لو۔ یار جو ہزاروں کما رہا ہے اس کو اتنے دے کے آ رہو، جو اس کا حقدار ہے تم اس کو کہو یار تو حقدار ہے، لے 50 رکھ لے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے جائیں گے، 500 بیرے کو ٹپ دے کر آ جائیں گے، یہاں فروٹ والے بیچارے کو اس کا حق بھی پورا نہیں دیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے مسلمان۔ ویسے دینا تو دور کی بات، جو اس کا بنتا ہے وہ نہیں دیتے، اس میں میری عادت کروا لیتے ہیں۔ میرا اپنا معمول یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ ہو، بڑی عمر کا ہو، اور سنت کے مطابق اگر اس کی داڑھی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا نا یہاں سانگڑ میں زیادہ تر تو ہندو سبزی لگا کے کھڑے ہوئے، بھیل ہے زیادہ۔ میں دیکھتا ہوں جس کی داڑھی ہے مسلمان ہے اور بزرگ ہے، اس سے خریدوں، تاکہ وہ بزرگ جو کھڑا ہے اس کو شوق نہیں ہے، اگر اس کے بیٹے جوان ہو اس کو کیا ضرورت ہے بازار میں آنے کی، تاکہ اس کا چولہا جلے۔ ایسے بندے سے سامان خریدا کرو، ویسے مہنگا بھی لینا پڑے تو لے لیا کرو، اگر مہنگا نہیں تو کم از کم جو وہ مانگ رہا وہی دے دیا کرو۔ بڑے سٹوروں پہ ہم مہنگا مہنگا لے لیں گے، اس غریب کو غریب کا حق بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسی لیے غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوتے۔ ہمارے اپنے مسلمان دور ہونا تو دور کی بات ہے، غیر مسلم بھی اسی لیے دور ہے، ہمارے ان رویوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔